ایپیسوڈ 21 محافظ ڈرامے کا ایپیسوڈ 21 ختم ہو چکا ہے اور میں آپ کی خدمت میں ریکیپ لے کر حاضر ہوں۔ ایپیسوڈ 21 کا آغاز بڑا سنسنی خیز تھا، بڑا ہیجان انگیز تھا۔ زوار وقت پارس بہزاد کے کڈنیپ ہونے پر کڈنیپ کرنے والوں کی گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا۔ ان کی گولیوں سے وہ زخمی بھی ہوا اور اس کی گاڑی کا ٹائر بھی برسٹ ہو گیا۔ وہ اپنے دوست عباس کو فون کرتا ہے کہ وہ گاڑی لے کر آئے۔ سکندر بھی کہتا ہے کہ وہ گاڑی بھجواتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ عباس کے ساتھ چلے جائے گا۔ اس طرح عباس آتا ہے اور زوار وقت اس کے ساتھ گھر چلا جاتا ہے، تھوڑی سی مرہم پٹی کرتا ہے اور اس طرح۔ لیکن ابھی وہ اپنے میر بہزاد کے پاس پہنچا ہے۔ اس طرح میر بہزاد آئی جی پولیس کے ساتھ کھڑا ہے اور سکندر بھی وہیں موجود ہے، اور آئی جی پولیس اس سے پوچھتا ہے کہ کس پر شک ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہاب درانی پر۔ اس طرح زوار یہ بھی بتاتا ہے کہ اس نے مردان ہائی وے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اس طرح انہیں یہ کلو ملتا ہے کہ مردان ہائی وے تک کم از کم وہ گئے ہیں، اور اس کے بعد انہیں ٹریس کیا جا سکتا ہے وہاں سے آگے کہ کہاں گئے ہوں گے۔ اس طرح زوار وقت اپنے گھر آ جاتا ہے اور میر بہزاد بھی آرام کرنے کے لیے کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پارس بہزاد اس سے پہلے ایک سین میں جب پارس بہزاد اغوا ہوئی ہے اور اس کے اغوا کی خبر پہنچی ہے، تو میر بہزاد اور ندیم شاہ اور آفتاب اور شاہین سارے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں میر بہزاد کو، اور میر بہزاد بڑا بروکن محسوس کر رہا ہے، بڑا ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو، اور وہ سارے کسی نہ کسی حوالے سے اسے ڈھارس بندھا رہے ہیں۔ ندیم سب سے آگے ہے اس کام میں، اور وہ ہر ایسا کام کرنے کو کہہ رہا ہے جس سے وہ کوئی میر بہزاد صحیح قدم نہ اٹھا سکے۔ جب وہ آخر میں کہتا ہے کہ سکندر کو فون کر کے کہتا ہے کہ پولیس کو انوالو کرو، تو وہ کہتا ہے کہ پولیس کو انوالو کیوں کر رہے ہیں، خاندان کی بے عزتی ہوگی، تو زوار ہے نا وہ لے آئے گا۔ تو اس طرح وہ ہر طریقے سے ٹال مٹول کرتا ہے اور بات کو آیا گیا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب میر بہزاد پولیس کو ملنے کے لیے نکلنے لگتا ہے تو آفتاب کہتا ہے کہ ماموں میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، لیکن ندیم اسے ڈانٹ کر روک دیتا ہے کہ تم وہاں کیا کرو گے۔ اس طرح جب میر بہزاد چلے جاتا ہے تو ندیم اپنے بیٹے کو ڈانٹتا ہے کہ تو نے سارا کھیل بگاڑ دینا ہے۔ شاہین پوچھتی ہے کہ یہ کھیل کون سا ہے، کہ کیسے یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ۔ وہ اسے ٹال دیتے ہیں۔ شاہین اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، لیکن اس کے ذہن میں باتیں کھٹکنے لگتی ہیں، وہ باتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنے لگتی ہے۔ وہ ندیم کی باتوں پر شک کرتی ہے کہ ان دونوں نے ضرور کوئی نہ کوئی سازش رچی ہے، تو وہ باتوں کو جوڑنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے شک پڑتا ہے۔ اسی شک و شبے میں وہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ دروازے میں کھڑے ہوئے پھر اسی طرح کی باتیں کر رہے ہیں، پھر اسی طرح کی شک شبے والی باتیں کر رہے ہیں۔ آفتاب پوچھتا ہے کہ پارس کو کچھ ہو گیا تو کیا بنے گا؟ وہ کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح شاہین پوچھتی ہے کہ پارس کہاں ہے؟ تم لوگوں کو اگر پتہ ہے تو مجھے کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں بتا سکتے۔ اس طرح شاہین ان سے جھگڑنے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہیں ضرور پتہ ہے، اور وہ آخر میں جب بہت زیادہ جھگڑنے پر اتر آتی ہے تو آفتاب بتا دیتا ہے کہ وہاب درانی نے پارس کو اغوا کرایا ہے، اور انہوں نے ساتھ دیا ہے، ندیم نے اور خود اس نے۔ وہ اسے تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں نے اپنے گھر کی عزت دوسروں کے حوالے کر دی، تم کس قسم کے لوگ ہو؟
تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ہم نہ کرتے تو وہ تمہارے بیٹے کو مروا دیتا. وہ کہتی ہے کہ ایسا بیٹا مار ہی جاتا تو اچھا تھا, یہ اس سے تو بندہ بے اولاد ہونا چاہیے جو اپنے گھر کی عزت نیلام کر دے. اور اس طرح وہ ندیم کے بھی حوالے ہو جاتی ہے اور اس کو بھی کہتی ہے کہ تو نے اتنا نمک کھایا اور تو نے اتنے ٹکڑے پلے اور تو نے یہ احسان ان کا چکایا میرے بھائی جان کا. تو اس طرح ندیم اسے بار بار ڈراتا ہے کہ وہاب درانی تمہارے بیٹے کو تمہیں چھوڑے گا نہیں اور وہ تم دونوں کو مار دے گا. لیکن شاہین اس بات سے نہیں ڈرتی. آخر میں وہ شاہین پر ہاتھ اٹھانے لگتا ہے تو آفتاب اس کا ہاتھ روک لیتا ہے اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سین ختم ہو جاتا ہے. آفتاب اپنی ماں کے ڈھارس بندھانے کے لیے اسے گلے لگانے لگتا ہے لیکن وہ اسے دور کر دیتی ہے. آفتاب بھی غصے سے باہر چلے جاتا ہے. وہ پہلے ہی اپنے باپ کا مخالف ہے. وہ اس سارے کام میں شروع سے ہی باپ کی مخالفت کرتا رہا ہے لیکن اس کے باپ نے ابھی تک اس کی کوئی بات نہیں مانی تھی اور وہ اس کا لالچ میں اندھا ہو چکا تھا. اسے دریا کے کنارے والی زمین یاد آ رہی تھی. اس نے فون کر کے اسے بتایا وہاب درانی کو کہ میر بہزاد نے پولیس کو انوالو کر لیا ہے اور وہ زوار بخت کو اور اس طرح شامل کا تفتیش کر رہے ہیں اور وہ اپنی زمین کا بھی پوچھتا ہے کہ میرے نام کب ہوگی. وہ کہتا ہے کہ جب پارس بہزاد میرے نام ٹرانسفر ہو جائے گی تو تمہاری زمین بھی تمہیں مل جائے گی. اس طرح یہ سین ختم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہاب درانی کے بندے اسے آ کر خبر دیتے ہیں کہ میڈم پارس کو اغوا کر لائے ہیں. وہ انہیں کہتا ہے کہ انہیں اچھی طرح رکھو اور خوب احتیاط کرو, انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے اور ان کے لیے کپڑے تیار کرو اور مولوی صاحب کا انتظام کرو اور اس طرح نکاح کا بندوبست کرو. اس پر ہم سب حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بہت آگے بڑھ چکی ہے بات. لیکن پھر بھی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میر بہزاد آئی جی پنجاب سے بات کرنے کے بعد اپنی کرسی پر لیٹا ہوا ہے اور تھوڑا تھوڑا سو رہا ہے. ادھر زوار بخت بہت زیادہ پریشان ہے. اس کا دوست اسے چائے پیش کرتا ہے لیکن وہ چائے پینے سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک پارس بہزاد کا کچھ پتہ نہیں لگتا وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا. اسے بار بار پارس کی آواز یاد آ رہی ہے جب وہ مدد کے لیے اسے پکار رہی تھی اور اسے افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کر سکا. تاہم وہ گھبرا کر میر بہزاد کو فون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ان سے بڑا ارجنٹ ملنا چاہتا ہے. میر بہزاد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آ جاؤ. وہ رات کے اس پہر پر بھی اس کو زوار بخت کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. زوار بخت اس کے پاس چلے جاتا ہے اور سکندر بھی وہیں موجود ہے. زوار بخت کہتا ہے کہ اسے ندیم اور آفتاب کا نمبر چاہیے. زوار بخت کے اس سوال پر سکندر بہت حیران ہوتا ہے اور وہ تقریباً حیرانی کی حالت میں اس طرح پوچھتا ہے کہ جیسے زوار نے یہ غلط بات کی ہے اور اسے میر بہزاد کے سامنے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن زوار اپنی بات پر قائم رہتا ہے. میر بہزاد کہتا ہے کہ نمبر دے دو. نمبر دینے کے بعد ایک تیسرا نمبر ساتھ کر کے وہ اپنے دوست کو بھیجتا ہے کہ ان کے بارے میں کال ریکارڈز نکال کر تفصیل سے مجھے آگاہ کرو. کچھ دیر بعد کال ریکارڈز کا وہ فون آ جاتا ہے کہ یہ جو نمبر ہیں یہ ندیم اور آفتاب کے ہی ہیں اور اس کے ساتھ تیسرا نمبر جو ہے وہ ایک ایسا نمبر ہے جس سے وہاب درانی بات کیا کرتا ہے اور وہ ندیم سے کنٹیکٹ میں ہے. تیسرا نمبر ندیم کے کنٹیکٹ میں ہے, اس سے اس کی بات چیت ہوتی رہی ہے. اس طرح جو بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ندیم وہاب درانی کے کنٹیکٹ میں تھا اور اس سارے اغوا کے دوران اس نے وہاب درانی کا ساتھ دیا ہے. میر بہزاد کو اس ساری بات کا بہت غصہ آتا ہے. اتنے میں زوار بخت کو پتہ چلتا ہے کہ حاکم اور ابرار کی گاڑی کہاں ہے اور وہ اس کی لوکیشن کو بھی تلاش کر لیتا ہے. حاکم اور ابرار کی گاڑی کی لوکیشن مل جاتی ہے اور وہ وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور گاڑی لینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میر بہزاد
اسی غم و غصے میں بیٹھا ہے، اور زوار وقت اسے کہتا ہے کہ انہیں فوراً نکلنا چاہیے، کیونکہ پارس بہزاد کا فون آیا ہے، پارس بہزاد کا میسج ملا ہے کہ وہ وہاب درانی کی کسی فارم ہاؤس پر قید ہے۔ اس طرح وہ سارے اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک زوار نے ان کا پیچھا کیا تھا، پھر کہتے ہیں کہ آگے ہم فارم ہاؤس بھی تلاش کر لیں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاب درانی پارس بہزاد تک پہنچتا ہے، اس کے کمرے میں پہنچتا ہے اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر، اس کی کلائی پکڑ کر اسے شادی کی دھمکی دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ صبح تک شادی ہو جائے گی اور وہ نکاح ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ اس کے پاپا کے پاس جائیں گے سلام کرنے۔ اگر انہوں نے برا منایا تو وہ تھائی لینڈ چلے جائیں گے چارٹر طیارے کے ذریعے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہاب درانی نے اپنا پورا پلان بنا رکھا ہے۔ اس سے پہلے پارس بہزاد اپنی ایک میڈ کو بے ہوش کر کے اس کا فون چھین کر زوار بخت کو میسج کر چکی ہے، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ آگے وہ کیا کرے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ یہ ایپیسوڈ اپنے طور پر خوبصورت ایپیسوڈ ہے، اور اس میں سسپینس کے تمام ایلیمنٹس موجود ہیں، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہانی بہت زیادہ آگے موو کی ہے، اور ویورز کو باندھ کر رکھا ہے کہانی نے، اور اس میں کوئی موقع ایسا نہیں آیا جس میں ویور اپنے آپ کو سیپریٹ محسوس کرتا ہو، یا اسے کچھ کرنے کا، کچھ اور کرنے کا، یا چینل بدلنے کا، یا سکپ کرنے کا موقع ملا ہو۔ کہانی نے مسلسل اسے باندھ کر رکھا ہے۔ اس میں 2-3 ایموشنل سین تھے۔ اس میں شاہین کا کریکٹر سامنے آتا ہے کہ شاہین بشری تقاضوں کے تحت کچھ کمزوریوں کی حامل ضرور ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کی وفادار ہے، اور اسے بالکل دکھ ہوتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ نے اور اس کے بیٹے نے جو کام کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے سامنے وہاب درانی کا کردار بھی بڑا کھل کر سامنے آ جاتا ہے، اور اس کا خوف اور دبدبہ بھی سب کچھ ہمارے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میر بہزاد مجبوری اور لاچاری میں اسے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی، جب اپنے بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور بیگانے بھی اس کے دشمن ہیں، تو اسے کچھ پتہ نہیں لگ رہا ہے وہ کن پر بھروسہ کرے اور کن پر نہ کرے۔ آج آ کر اسے ایک زوار بختی نظر آتا ہے جس پر وہ کچھ بھروسہ کر سکتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میر بہزاد بہت برا گھرا ہوا ہے، اور دشمنوں اور اپنوں نے مل کر اس کے خلاف تباہی مچائی ہے۔ تو دیکھیں گے آج ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں ہمارے جو رائٹر ہیں اور ہمارے جو ڈائریکٹر ہیں وہ ہمارے کے لیے کیا پیش کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے زوار بخت کو پارس بہزاد کے پاس بھیجیں گے، اور بغیر کسی ٹویسٹ کے اور بغیر کسی مزید ڈیلے کے وہ پارس بہزاد کو چھڑوا کر لائے گا۔ زوار بخت کے ذریعے پارس بہزاد کو آزاد کروانے کی کوشش کریں گے۔ ڈائریکشن کی تمام کوالٹیز بہت اچھی ہیں، ڈائریکشنز کی بے شمار کوالٹیز اس ایپیسوڈ میں استعمال کی گئی ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں سسپینس اور ڈیلے کے ایلیمنٹس کو بہت اچھے طریقے سے اور ویور کو انگیج کرنے کے سارے ایلیمنٹس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کیا گیا ہے۔ تاہم ہم امید کرتے ہیں کہ ایپیسوڈ 22 اس سے بھی اچھا ثابت ہوگا۔ تب تک کے لیے ویورز سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔